پھر فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصوم، پس جو شخص تم میں سے رمضان شریف کا مشاہدہ کرے، آنکھ سے دیکھے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ میری مسجد ہے اسلام فور ہیل میں، وہاں انہوں نے باہر میں پیسیج میں ہی پورا بورڈ لگا رکھا ہے، اس میں ایک حدیث لکھ رکھی ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ اگر چاند چھپا دیا جائے تو پھر 30 دن پورے کر کے رمضان شروع کرو یا شوال کی عید کرو۔ یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے۔ تو قرآن اور سنت پر جب تک ہم نہیں آئیں گے ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ 35 سال سے میں یہ اختلافات دیکھ رہا ہوں، اور یہ اختلافات صرف قرآن و سنت سے ہٹنے کے نتیجے میں ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصومہ، بس جو شخص تم میں سے چاند کا مشاہدہ کرے، چاند کو دیکھے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہر تمام جگہوں میں، ملک میں، ہر آبادی میں آبادی والے چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں کہ دلی سے خبر آ جائے گی، بامبے سے خبر آ جائے گی، نہیں، خبر نہیں، پہلے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اور جب سب جگہ پر لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ معتبر ہے، لیکن بوگس رویت معتبر نہیں ہے۔ حقیقی ریئل رویت جو ہے وہ معتبر ہے، بوگس رویت معتبر نہیں ہے۔ دو چار کی طرح سے واضح ہے کہ یہ رویت ہے ہی نہیں، خواہ کی رویت بنا دی ہے اسے، اس رویت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حقیقی ریئل رویت ہو، اور وہ بھی اس پٹی پر۔ ویسٹ کی خبر ایسٹ میں معتبر نہیں، ایسٹ کی خبر معتبر ہے، ویسٹ میں معتبر ہے، لیکن ریئل رویت ہو تو معتبر ہے، بوگس رویت ہے تو معتبر نہیں۔ پھر ہمارا یہ علماء جو ہیں وہ سمجھیں، ہمارا اور سعودیہ والے جو ہیں وہ حنبلی ہیں، ہمارا اور ان کا ایک بنیادی مسئلے میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب بالکل صاف ہے تو کتنے آدمی کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں جمع غفیر ضروری ہے، اتنے لوگ چاند دیکھیں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ سعودیہ کے یہاں یہ حنبلیوں کے یہ ضروری نہیں، حنبلیوں کے یہاں اگر مطلع صاف ہو تو بھی 2 آدمیوں کی گواہی پر چاند ثابت ہو جاتا ہے، تو ہمارے یہاں تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور سعودی عرب کا مطلع عام طور پر صاف رہتا ہے۔ سعودی عرب میں مکہ مدینے میں تو اس سال بارش ہو رہی تھی، لیکن سعودی عربیہ تو بہت بڑا ملک ہے، اور کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور کہیں 2 ہی آدمی دیکھنے والے چاند، ہمیشہ وہی 2 دیکھتے ہیں، دوسرے کوئی کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ چلو تمہارا مذہب ہے، تم جانو، لیکن ہمارے یہاں تو ایسی صورت میں جمع غفیر ضروری ہے، اتنے کثیر تعداد میں لوگ دیکھیں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو تو چاند ثابت ہوگا، ورنہ ثابت نہیں ہوگا۔ ایسا سعودیہ میں کبھی بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ رویت ہی ڈاؤٹ فل ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ بات جو دل میں کھٹک پیدا کرے اسے چھوڑو، اور بے کھٹک جو بات ہے اسے لو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ جو گواہی دے رہا ہے اور وہ آدمی گڑبڑ ہے تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا ملک میں اولاً تو آپ اپنے ملک میں چاند دیکھو، اور پھر جو ہماری پٹی ہے اس پٹی پر شمال اور جنوب تک، نارتھ اور ساؤتھ تک جہاں سے بھی خبریں آئی یہ معتبر ہے۔ یہ جو ہم دیوبندی اور ہم گجراتی جو قرآن اور سنت سے ہٹ گئے، اس نے ہمارے اندر اختلاف پیدا کر دیا، اور آج گھر گھر میں اختلاف ہے، مسجد مسجد میں اختلاف ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ہم قرآن و سنت پر نہیں آئیں گے۔
قرآن و سنت کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے چاند کا مہینے کا مشاہدہ کرے، اپنے آنکھ سے دیکھ لے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ یہ قرآن و سنت ہے۔ اس سے ہم ہٹ گئے تو آپس میں جھگڑے اختلافات شروع ہو گئے۔ اس لیے میری یہ بات آپ حضرات تو الحمدللہ سمجھتے ہیں، جو لوگ نہیں سمجھتے ان تک بھی میری یہ بات پہنچاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا مولویوں نے کھڑا کیا ہے۔ بے شک مولویوں نے کھڑا کیا ہے، لیکن مولویوں نے جھگڑا اس لیے کھڑا کیا ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ہٹے ہیں، اور ہٹنے کی وجہ سے یہ جھگڑا کھڑا ہوا ہے، اور میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں بولٹن کی مسجد میں رمضان میں تھا۔ اس وقت تک لوگ مراکش کے چاند پر رمضان شروع کرتے تھے، رمضان ختم کرتے تھے۔ سعودیہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ سعودیہ کا فتنہ اس سے پہلے شروع ہوا ہے۔ میں جب راندیر میں مدرس تھا تب انہوں نے توحید اہلّہ کی کانفرنس بلائی تھی کہ پوری دنیا کا چاند ایک، تو ساری دنیا کے علماء نے اختلاف کیا تھا کہ پوری دنیا کا چاند ایک نہیں ہو سکتا۔ تو کانفرنس میں تو کوئی بات طے نہیں ہوئی، تو انہوں نے پھر یہ شروع کر دی کہ نیو مون پر وہ اعلان کرنے لگے کہ ہمارے 2 آدمیوں نے دیکھا۔ ارے نیو مون پر کیسے دیکھا؟ کوئی آدمی نیو مون کے اوپر تھوڑی دیکھ سکتا ہے۔ ارے شروع کر دی یہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ سعودیہ نے اس سے پہلے شروع کیا تھا۔ جب میں راندیر میں مدرس تھا تب سے یہ فتنہ شروع ہوا تھا۔ پھر میں بولٹن میں تھا، اور وہاں تک سب مراکش کی خبر پر چلتے تھے۔ ایک رمضان میں ایسا ہوا کہ فیکس آتا تھا ایک دکان میں، تو 12 بجے تک تو 29 تاریخ کو بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہے، کوئی فیکس آئے، کوئی فیکس آئے، نہیں آیا۔ تو لوگ جا کر سو گئے۔ ان کے سونے کے بعد رات 2 بجے فیکس آیا کہ چاند ہو گیا۔ اب دکان میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ جب صبح 10 بجے دکان کھلی تو یہ فیکس ملا کہ چاند ہو گیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی چاند نہیں ہو، روزہ رکھو۔ تو سب نے روزہ رکھا، میں نے بھی روزہ رکھا ہے بولٹن میں۔ اب 10 بجے فیکس ملا کہ چاند ہو گیا، تو اب ہمارے لوگ کمیٹی والے سب اکٹھا ہوئے، بھی کیا کریں گے، کیا کرنا۔ تو میں ایسے موقع پر کمیٹیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ بھئی تمہارے ملک کا مسئلہ تم خود ہی نمٹو، مجھے میں شریک کرو۔ جب ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو پھر وہ بولٹن میرے پاس آئے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی جب تم مراکش کے چاند پر فیصلہ کرتے ہو اور وہ فیکس آ گیا ہے، اور تم 12 بجے اٹھ کر چلے گئے، تمہاری غلطی تھی۔ وہ تو جب ان کا فیصلہ ہوگا تب فیکس کرے گا، لہذا اس فیکس کے مطابق آج روزہ توڑ دو اور اگلے دن عید پڑھو۔ یہ فیصلہ کر دیا۔ بولٹن کی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ صورتحال پیش آئی، اور سب کے سامنے میں نے پانی پیا، اور پھر سب نے روزہ توڑا۔ دوسرے دن عید ہوئی۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا آج سے 35 سال پہلے۔ اس وقت 3 بندوں نے روزہ نہیں توڑا، میں نام نہیں لیتا ان کا، ان میں سے 1-2 تو بھی حیات ہیں۔ 3 بندوں نے روزہ نہیں توڑا۔ تو باقی لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو تمہاری دم پکڑ کر کے مراکش کے پیچھے چل رہے تھے، اور تم نے کیوں مراکش کی بات نہیں مانی؟ انہوں نے روزہ نہیں توڑا، شام تک روزہ پورا کیا۔ بس یہیں سے اختلاف شروع ہوا۔ یہ میجورٹی کہتے کہ ہم تو تمہاری دم پکڑ کر نہیں جاتے، ہم تو سعودیہ کے پیچھے جائیں گے۔ یوں سعودیہ کا اور مراکش کا یہ اختلاف 35 سال پہلے شروع ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ ہی رہا تھا کہ قرآن و سنت، حضرت نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی پستی 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو قرآن و سنت سے بعد ہو گیا، اور دوسرا مسلمانوں کا اختلاف۔ یہ اختلاف قرآن و سنت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ آج بھی اگر ہم لوگ قرآن و سنت پر آئیں گے تو اختلاف ختم ہوگا، اس کے علاوہ اختلاف ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں۔
بلکہ اختلاف بڑھتا ہی چلا جائے گا. کچھ لوگ تو حساب والے کھڑے ہو جائیں گے، کچھ لوگ وہاں کا اعتبار کریں گے، کچھ لوگ وہاں کا اعتبار کریں گے. اختلافات بڑھتے جائیں گے، ختم کبھی نہیں ہوں گے. ختم اس وقت ہوں گے جبکہ آپ قرآن و سنت پر آئیں. اور قرآن یہ ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو مشاہدہ کرے مہینے کا مشاہدہ کیسے کرے گا؟ چاند کے ذریعے سے ہوگا. اور حدیث کہتی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ایسٹر کی خبر ویسٹر میں مانی جاتی ہے، لیکن ایسٹر کی خبر رویت جو ہے ریئل ہو تو مانی جائے گی، بوگس ہو تو کیسے مانی جائے گی؟ اور ویسٹر کی خبر تو ایسٹر میں نہیں مانی جاتی. مگر اب ماننے لگے. سعودیہ کی خبر ملیشیا، انڈونیشیا والے فالو کر رہے ہیں. وہ ایسٹر میں فار اوے وہ فالو کر رہے ہیں. اس سال نہیں کیا. اس سال نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈونیشیا، یہاں ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا. جب پہلا روزہ سعودیہ نے اعلان کیا تو میں اسی مسجد میں تھا، میں نے بھی سب کے ساتھ روزہ رکھا. مسجد میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور ایک روزہ ہم نفلی رکھ لیں تو کیا حرج ہے؟ تو میں نے بھی رکھا. لیکن جب رمضان ختم ہوا تب بھی یہی صورت پھر پیش آئی. اب تو یہ جو آخری روزہ ہے تو فرض ہے، وہ تو میں نے نفل کے نیت سے رکھ لیا تاکہ سب کی موافقت رہے، آپس میں اختلاف نہ ہو. لیکن اب تو یہ تو فرض ہے. اب فرض میں لوگوں کی موافقت کی وجہ سے ہم فرض کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں میں اتفاق ہوا اس لیے آج ظہر کی نماز نہیں پڑھتے. ہم بھی کیسے نہیں پڑھیں گے؟ تو فرض ہے. تو اس لیے میں نے روزہ رکھا، آپ حضرات نے بھی رکھا. تو جہاں نفل کی بات ہے چلو کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں فرض کا مسئلہ آئے گا پھر وہاں اختلاف، عدم اختلاف کو نہیں دیکھا جائے گا. تو مولانا یہ کہہ رہے کہ میرے شاگرد ملیشیا انڈونیشیا میں ہیں، انہوں نے مجھے بتلایا تھا کہ وہ سعودیہ کا فالو کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے کہ اس سال نہیں کیا. اس سال دونوں رویتیں بوگس ہوئی ہیں. رمضان کے شروع کا پہلا روزہ جو ہے وہ بھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، اور آخری بھی ایک روزہ مس کر دیا، اس سے پہلے عید کر ڈالی. بہرحال یہ جو اختلافات ہیں یہ ختم کرنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ قرآن و سنت پر آؤ. حضرت شیخ الہند نے یہی فرمایا تھا کہ جو اختلافات ہے اس نے کمزور کر دیا مسلمانوں کو، اور مسلمان قرآن سے دور ہو گئے. تو قرآن کے قریب جاؤ، قرآن و سنت پر آؤ گے، اختلافات ختم ہوں گے.